اللہ کرے آپ کے دل میں بات اترے، میں آپ کو اس وقت پوری ذمہ داری کے ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی چابی دے کر کے جا رہا ہوں۔ صرف یقین کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ جسے الحمد کی سورت کہتے ہیں، جو مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ پوری دنیا میں سورہ فاتحہ، پوری دنیا میں کوئی چیز اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یعنی کم سے کم جو ہے ایک وقت کے اندر کروڑوں مرتبہ، ایک پورے دن میں کروڑوں مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، کروڑوں مرتبہ، اس کا حساب ہی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ سے زیادہ کوئی سورت نہیں پڑھی جاتی، سورہ فاتحہ سے زیادہ کوئی چیز نہیں پڑھی جاتی، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ پھر اس سورہ فاتحہ کا حال یہ ہے، اگر کوئی غمگین پڑھے اس کا غم دور ہو، اس کی ضمانت رسول اللہ نے دی ہے۔ کوئی بیمار پڑھے اس کی شفا کی بشارت مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی ہے۔ اگر پانی پہ دم کر کے کسی کو پلا دو، اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ کوئی ظالم حکمراں سامنے ہو، اپنی بات نہیں مانتا، اس کا چہرہ دیکھ کر سورہ فاتحہ پڑھ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آپ کے سامنے مسخر کر دے گا، ڈھیر کر دے گا۔ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اس کو سورۃ الدعا کہتے ہیں، اس کو سورۃ الشفا کہتے ہیں، اس کو سبع مثانی کہتے ہیں، اس کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ توریت، انجیل، زبور اور جتنے صحیفے مصطفیٰ جان رحمت سے پہلے اللہ نے نبیوں پر نازل فرمائے تھے، وہ سارے صحیفوں، ساری کتابوں کو سمیٹ کر ایک قرآن میں جمع کر دیا اللہ نے، اور پورے قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیٹ کر کے ایک سورہ فاتحہ کے اندر جمع فرما دیا۔ اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، ام الکتاب یعنی یہ کتاب کی ہے، یہ کتاب کی اصل ہے، یہ کتاب کی ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو فاتحہ الکتاب بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی کتاب کی شروعات ہے۔ جس وقت سورہ فاتحہ نازل ہوئی، شیطان چیخ چیخ کر کے رویا اور اس نے کہا امت محمدیہ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی۔ پورا قرآن نازل ہوا، شیطان اس وقت نہیں رویا۔ سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان رویا چیخ چیخ کر، اور اس نے کہا اگر اللہ امت محمدیہ کو ہلاک کرنا چاہتا تو ان کو سورہ فاتحہ کبھی عطا نہ فرما۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ یہ ہے۔ اب آئیے سورہ فاتحہ کی بات، قرآن کی بات آ گئی تو سورہ فاتحہ کی بات۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنے پر کتنا ثواب مل سکتا ہے انسان؟ آپ کا دماغ کیا کہتا ہے؟ کتنا ثواب مل سکتا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، سرکار غریب نواز کی یہ محفل ہے، ان کے ملفوظات میں سے ایک ملفوظ پڑھنا چاہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے پہ ثواب کتنا ملتا ہے۔ آپ کے دماغ میں تالے کھلیں۔ میں صرف نقل کر رہا ہوں، اس ملفوظ کو بیان کر رہا ہوں ان کے ملفوظات سے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے۔ پہلی بات تو یہ، صحابہ کرام کسی کو سانپ کاٹنے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے، بچھو کاٹنے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے۔ ہم کو کوئی منتر جنتر یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سورہ فاتحہ۔ سرکار فرید ملت و دین، ہمارے بابا سرکار بابا فرید کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اور وہ عورت آئی، آنے کے بعد کہنے لگی سرکار میری بیٹی کی شادی ہے اور ابھی تک انتظام نہیں ہوا، تو کچھ انتظام کر دیجیے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائی، وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائی، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، دم کر دیا، اور کہا کہ مٹھی بن کر اور گھر جا کے کھولنا۔ اس نے جیسی گھر جا کے کھولا تو وہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا تھا۔ آج کل کے چھوکرے اس کا مذاق بناتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا جس دن فرید سامنے آئے گا اس دن سب ہو سکتا ہے۔ آج تمہارے درمیان فرید نہیں ہے نا، اس لیے تم کو یہ اچھی بات لگ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو یہ کہہ دوں
किसी को ये कह दूं कि बिन मौसम के फल तुम्हारे हुजरे में आएंगे, तो लोग कहते ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा नहीं हो सकता, इसलिए कि तू मरियम नहीं है। जिस दिन तुम मरियम बन जाए तेरे हुजरे में बिन मौसम के फल आ जाएंगे, क्योंकि कुरान कह रहा है ना, कुरान ने कहा कि हज़रत मरियम के हुजरे में बिन मौसम के फल मौजूद थे। मैं अगर कह दूं कि जब तू सोएगा तो कुत्ता तेरी रखवाली करेगा, और अगर तू 300 साल तक भी सोता रहा तो कुत्ता तेरी रखवाली करेगा। मजाक उड़ाएंगे, क्या बेवकूफी की बातें। मैंने कहा तू असहाबे कहफ नहीं, अगर तू असहाबे कहफ बन जाए तो कुत्ता तेरे दरवाजे पर 309 साल तक के बैठ सकता है। बात ये नहीं है कि नहीं हो सकता, सब हो सकता है, हो सब सकता है, इसलिए कि करने वाली जात सिर्फ अल्लाह, हो सब सकता है। क्यों? आग गुलजार बन सकती है, उसके लिए इब्राहिम चाहिए। दरिया में रास्ता बन सकता है, उसके लिए मूसा चाहिए। लकड़ी अजदहा बन सकती है, उसके लिए दस्ते मूसा चाहिए। अंधों की आंखों पे हाथ रखो तो अंधों को आंख मिल जाती है, उसके लिए दस्ते ईसा चाहिए। ठोकर लगा के तुम बिस्मिल्लाह कहो तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा, उसके लिए मसीहा हजरत ईसा चाहिए। बात यह है कि करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, लेकिन जरिया जिसको बनाया जाता है वो मरदूद लोग नहीं होते बल्कि महबूब लोग होते हैं। अब आप लोगों को हमारी बात इसलिए